لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصاً على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے.
علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان گفتگو کرتا ہے تو انسان کی گفتگو 4 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ اس کی گفتگو نقصان دہ ثابت ہوگی، یعنی اس میں نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور نمبر 2 کہ وہ گفتگو ایسی کرے گا کہ ایک اعتبار سے وہ فائدہ مند ہوگی، مفید ہوگی، اور دوسرے اعتبار سے وہ نقصان دہ ہوگی۔ اور نمبر 3 وہ ایسی گفتگو کرے گا کہ جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ اور نمبر 4 ایسی گفتگو کرے گا کہ جو اس کی گفتگو مفید ہوگی کہ اس کا صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 4 طرح کی گفتگو میں سے صرف آخری گفتگو کی اجازت ہے، باقی جو گفتگو ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ صرف ایک طرح کی گفتگو کی اجازت ہے کہ جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہو، اس کے علاوہ باقی 3 کہ جس میں صرف نقصان ہے، اور نمبر 2 جس میں ایک طرح کا نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے، اور ایک جس میں کچھ بھی نہیں ہے، ان تینوں گفتگوؤں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، یہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی گفتگو کرنا، اچھی کلام کرنا، اچھی بات کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزانہ ہر انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ انسان کے جتنے جوڑ ہیں فرمایا ان پر صدقہ لازم ہے۔ کوئی بندہ کسی کی سواری میں مدد کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ سواری میں مدد کیا ہے؟ اس کی سواری کو کھول کر اس کے سامنے لے آیا، باندھ دیا، اور اس کی سواری کو کھڑا کر کے اس پر اس کے سوار کو سوار کر دیتا ہے، یہ سواری میں مدد کرنا ہے۔ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا اگر کوئی انسان اچھی اور پاکیزہ گفتگو کرتا ہے، اچھا کلام کرتا ہے، پاک لفظ زبان سے نکالتا ہے، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے نا، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان نماز کے لیے چلنا شروع کرتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا چلا جائے گا صدقہ شمار ہوتا جائے گا۔ صرف پیسے دے دینا صدقہ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں چلو کسی کو 50 روپیہ دیا یہ صدقہ ہے، انسان کے اپنے اعمال بھی صدقہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مسافر اگر رستہ بھٹک گیا ہے، اسے رستہ معلوم نہیں ہے، اسے ٹھیک طرح سے رستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اور ہمارے اکثر دوست ایسے ہوتے ہیں جو مسافر کو ٹھیک رستہ بتاتے ہی نہیں۔ اکثر لاہور والوں کے بارے میں مشہور ہے، لاہوری سیدھا رستہ نہیں دستے، بندہ گھوم گھوم کے جو ہے وہ کھڑا اپنے مقام پہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو رستہ غلط بتا کے اسے پورا لاہور پھرا دیتے ہیں۔ تو سیدھا رستہ بتانا مسافر کو یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا اچھی بات کہنا یہ صدقہ ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ اور یہ اچھی بات کہنا، اچھی کلام کرنا اپنی زبان سے
پاک لفظ نکالنا، ستھرے لفظ نکالنا، فرمایا اس کی توفیق بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، ہر بندے کو نہیں نصیب ہوتی۔ آپ دیکھیں گے اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی زبان سے گالی گلوچ ہی نکالتے ہیں، کوئی بات کرے تب بھی گالی ساتھ، تو یہ بھی توفیق نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ہاں جی، سورۃ حامیم سجدہ ہے، پارہ نمبر 24 ہے، اور سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اچھی بات کہنے کی توفیق صبر والوں کو ملتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور فرمایا یہ توفیق نصیب والوں کو ملتی ہے، اچھی بات کہنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی بہت کم لوگوں کو یہ توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اور رب العالمین کا قرآن یہ بات بھی ارشاد فرماتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے صاف ستھری بات نکالتا ہے، اچھی بات نکالتا ہے، پاکیزہ بات نکالتا ہے، وہ اگر پاکیزہ بات ہو، رب کا قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ سورۃ فاطر ہے، اور سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے۔ رب العالمین کا قرآن پارہ نمبر 22 ہے، فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، جو بندہ ارادہ رکھتا ہے عزت کا، کوئی بندہ اگر عزت چاہتا ہے، فرمایا پیسے کے اندر عزت نہیں ہے، مال کے اندر عزت نہیں ہے، چودراہٹ کے اندر عزت نہیں ہے، فرمایا من کان یرید العزت، اگر کوئی بندہ عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس عزتیں ہیں، فرمایا اللہ سے عزت طلب کرو۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، فرمایا عزت کیسے ملے گی؟ اپنی گفتگو کو سنجیدہ کرو، اپنی زبان کو ستھرا کرو، اپنی کلام پاک کرو، صاف ستھری کلام نکالو۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس لیے کہ جب انسان ستھرا کلمہ نکالتا ہے، پاکیزہ کلمہ نکالتا ہے، فرمایا وہ پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ کس کی طرف چڑھتا ہے؟ اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے۔ والعمل الصالح یرفع، اور وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ جب وہ پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ بات اللہ کی طرف بلند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ دے کر اس انسان کو عزت عطا فرما دیتے ہیں، اس انسان کی لوگوں کے دلوں میں عزت بن جاتی ہے۔ فرمایا اپنی زبان صاف کرو، عزت چاہتے ہو اپنی کلام پاک کرو۔ اور یہ بھی بات اسی آیت سے سمجھ آئی کہ پاکیزہ کلمہ کوئی بھی ہوتا ہے، مفسرین نے فرمایا یہاں پر کلمہ طیب سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ جتنی بھی پاکیزہ باتیں ہیں، پاکیزہ کلامیں ہیں، سب کا مجموعہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ کلمہ پاکیزہ کلمہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف چڑھتا ہے، اور درود شریف بھی پاکیزہ کلمہ ہے، وہ بھی کس کی طرف بلند ہوتا ہے؟ اگر انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی نیک بات کہتا ہے، وہ بھی پاکیزہ ہے، تو وہ بھی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا سموار والے دن اعمال اللہ کے نبی کے ہاں پیش ہوتے ہیں، جمعرات والے دن اللہ کے نبی کے اوپر پیش ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ نیک عمل اور پاکیزہ کلمہ اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، نبی کے ہاں پیش نہیں ہوتا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، فرمایا عمل صالح اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے۔ اچھی بات کہنا، فرمایا اس سے عزت ملتی ہے،
اور اچھی بات کی مثال رب کے قرآن نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24 کے اندر، پارہ نمبر 13 ہے، فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربیا۔ الم تر، کہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ کیسے اللہ مثال بیان کرتا ہے پاکیزہ کلمے کی۔ فرمایا پاکیزہ کلمے کی مثال کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں، جڑیں بھی مضبوط ہیں اور وہ ہلتا بھی نہیں ہے، اور وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، بلند ہیں۔ اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کھجور کا درخت ہے جو بالکل سیدھا ہوتا ہے اور لمبا قداور ہوتا ہے، جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، ہلتا بھی نہیں۔ فرمایا پاکیزہ درخت تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها، ہر وقت اپنے رب کے حکم کے ساتھ پھل دیتا ہے، یعنی اس کا پھل ایسا ہے جو اس کے موسم کے بغیر بھی چلتے ہی رہتا ہے۔ کھجوریں ہیں ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ انسان بن جائیں، لعلہم یتذکرون، نصیحت حاصل کریں، انسان بن جائیں، اس لیے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ فرمایا پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے، جس طرح وہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کی آسمان کے اندر جڑ جو ہے وہ شاخیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، فرمایا اسی طرح مومن کی بھی مثال ہے، وہ بھی اچھی گفتگو کرتا ہے اور فرمایا اس کے بھی بلند درجات ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر مومن کو کھجور کے ساتھ مثال دی گئی اور یہاں پر پاکیزہ کلمے کو کھجور کے ساتھ مثال دی گئی۔ تو اس لیے اچھی گفتگو کرنا اور اچھی کلام کرنا یہ انسان کے لیے نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ لوگ جو لغویات اور فضولیات سے بچتے ہیں، یعنی اپنے منہ سے اپنی زبان سے بیہودہ گفتگو نہیں کرتے، بیہودہ بات نہیں نکالتے، ہر وقت اچھی بات نکالتے ہیں، فرمایا یہ لغویات اور فضولیات سے بچنا یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے۔ کن کی صفت ہے؟ جنتی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی زبان سے بیہودہ گفتگو نہیں کرتے، وہ گالیاں نہیں نکالتے، وہ گندی باتیں نہیں کرتے، جنتی لوگ۔ اور ہم جنت میں تو جانا چاہتے ہیں لیکن زبان صاف نہیں ہے ہماری، اگلا بندہ بیزار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسی ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور جانا کہاں چاہتے ہیں؟ جنت میں۔ ہاں جی، فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ فرمایا وہ جنتی لوگ جنت کے اندر بیہودہ بات، گناہ والی بات نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی والی بات کہیں گے، سلامتی والی بات سنیں گے۔ کون سی بات کہیں گے؟ رب العالمین فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا ان کی پکار، ان کی گفتگو سبحانک اللہم، یہ گفتگو ہوگی کہ پاک ہے اللہ کی ذات،
جو تعریفوں والا ہے، خوبیوں والا ہے۔ فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ، اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جنت عطا کی ہے۔ یہ جنتیوں کی کلام ہے، یہ جنتیوں کی صفت ہے، اچھی کلام کرنا، اچھی گفتگو کرنا، وہ بیہودہ بات نہیں کرتے۔ فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا الا لغوا ولا کذابا، جھوٹی بات بھی نہیں پسند کرتے اور لغو بات بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ جنتیوں۔ تو اس لیے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اچھی بات کہنی پڑے گی، بیہودہ بات سے بچنا پڑے گا۔ اور فرمایا جب انسان اچھی بات کہتا ہے، اپنی گفتگو کو صحیح کرتا ہے، انسان اپنی کلام کو پاکیزہ رکھتا ہے، تو پھر دشمن بھی دوست بن جایا کرتے ہیں، دشمن بھی دوست بن جایا کرتے ہیں۔ رب العالمین کا قرآن پارہ نمبر 24 اور سورۃ حامیم سجدہ ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب انسان اچھی گفتگو کرے گا تو اس کے دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ تو چاہتے ہیں کہ نہیں دشمن دوست بن جائیں؟ آج کل جو ہے وہ انسان ایسی گفتگو کرتا ہے کہ دوست بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ اس لیے گفتگو کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور اس وقت معاشرے کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور میں نے اس کے مد نظر جو ہے وہ یہ عنوان رکھا کہ گفتگو پر بھی بات ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اچھی گفتگو کا کتنا فائدہ ہے۔ فرمایا دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر ہے 33-34، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھی بات اور بری بات برابر نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا جو اچھی بات کرے گا، اچھی بات کے ساتھ جواب دے گا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، فرمایا اگر تیرے اور اگلے بندے کے درمیان عداوۃ دشمنی بھی ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ دلی دوست بن جائے گا۔ وہ کیا بن جائے گا؟ دلی دوست بن جائے گا، صرف تھوڑی سی گفتگو سنجیدہ کرنے کی وجہ سے۔ زبان ہلی ہے نا، اور اتنا فائدہ ہوا ہے کہ دشمن بھی دوست بن گیا۔ اس لیے فرمایا اچھی بات کہنی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا اتقوا النار، اگر کوئی بندہ آگ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو ٹھیک کرے، اپنی گفتگو کو سنجیدہ کرے، اپنی گفتگو کو پاک کرے۔ اتقوا النار، فرمایا آگ سے بچو، جہنم سے بچو، ولو بشق تمر، فرمایا اگرچہ وہ کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ فرمایا اگر یہ نہیں پاتے، اگر کھجور بھی نہیں ہے، فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کھجور بھی نہیں ہے تو پھر آگ سے بچو اچھی بات کہہ کے، اچھی گفتگو کر کے، بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، پاکیزہ کلمہ کہہ کے آگ سے بچو۔ تو اس لیے یہ آگ سے بچنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو اپنی زبان کو سنجیدہ رکھیں گے کہ نہیں، گفتگو اچھی کریں گے کہ نہیں؟ آج کل نوجوان کیا بوڑھے بھی، بندہ بازار میں نکلتا ہے تو ان کی بات بغیر گالی کے مکمل ہی نہیں ہوتی، اور گالی بھی اتنی گندی ہوتی ہے کہ بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو لحاظ کرنا چاہیے، اس پر جو ہے وہ بڑا تربیت کی طرف جو ہے وہ اثر کا اشارہ ہوتا ہے، کس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، جاہل ہے یا کوئی علم بھی رکھتا ہے، تو یہ جہالت ہوتی ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے اندر محل ہوں گے اونچے اونچے، اور وہ ایسے محل ہوں گے
کہ بندہ باہر سے دیکھے گا تو اندر سے نظر آئے گا، اندر جا کے دیکھے گا تو باہر سے نظر آئے گا۔ شفاف شیشے والے محل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنت کے محلوں کا ذکر کیا، ایک دیہاتی اٹھتا ہے، اعرابی اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی سے فرماتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ وہ کن کے لیے ہوں گے؟ جنت میں محل تو ہوں گے، ہیں کن کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی کلام کرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ اچھی کلام کرنے والوں کے لیے، پاکیزہ کلام کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 2 فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے والوں کے لیے۔ نمبر 3 فرمایا جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ نے جنت کے اندر وہ محل تیار کیے ہوئے ہیں۔ تہجد کی نماز، لوگ سوئے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ کو منا رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وہ اونچے اونچے محل تیار کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے کہ اچھی بات کہاں پر کرنی چاہیے، مواقع بھی بتائے ہیں۔ پہلا مقام سورۃ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قولاً کریما۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فرمایا اس وقت ان کے سامنے خادم بن کر جھک جاؤ اور ان کے سامنے اچھی بات کہو، ان کے سامنے اچھی بات کہو۔ یہ موقع ہے اچھی بات کرنے کی جگہ۔ سب سے پہلے والدین، فرمایا والدین کے ساتھ اچھی بات کیا کرو، اچھی گفتگو کیا کرو جس سے ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اور آج اولاد کیسی گفتگو کرتی ہے، اونچا بولتی ہے والدین سے بھی، والدین سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اتنا اونچا بولتی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ والدین اونچا بولیں اور اولاد ڈر جائے، اور اب اولاد اونچا بولتی ہے اور والدین بیچارے ڈر جاتے ہیں۔ کیا کریں، وہ اولاد کی محبت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین، پھر جب انسان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں پھر انسان کو قدر آتی ہے، اوہو میرے والدین، بٹ روتا پھرتا ہے۔ جب زندہ تھے اس وقت قدر نہیں آئی، اب قدر کرنی چاہیے، اب وقت ہے۔ فرمایا ان کے سامنے اچھی بات کہو۔ اور اسی طرح فرمایا قول معروف ومغفرۃ من خیر صدقۃ یتبعها اذی۔ اگر کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آ جائے، اگر اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، قول معروف، اس کے ساتھ بھی اچھی گفتگو کرو، اس کے ساتھ بھی۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے ہر وقت تیرا کام بھی منگنا ہے، جا ٹور جائے تو سخت لہجے میں گفتگو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا کوئی سائل آ گیا مانگنے کے لیے تو فَلَا تَنْهَرْ، اسے جھڑکو نہیں، اسے ڈانٹو نہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس تو اسے کہہ دیں آرام سے، بھئی ابھی میرے پاس ہے کوئی نہیں، پھر آنا تو کسی وقت پھر دے دوں گا۔ تو ان کے ساتھ فرمایا اچھی بات کرو۔ اور پھر اللہ نے مطلق حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مجوسی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہے، ان سے کلام کیا کرنی ہے؟ اچھی کرنی ہے۔ فرمایا اپنوں سے اچھی گفتگو کرو تاکہ وہ تمہارے اپنے بن جائیں، دوست بن جائیں، اور جو کفار ہیں ان سے اچھی گفتگو کرو تاکہ وہ تمہارے اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ اور آج جو ہے وہ کافر مسلمانوں کے جب حالات دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہی ٹھیک، یہ ساڑھے نال بھی گئے گزرے۔ تو اس لیے مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے، مسلمان کا وقار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کافر اسے دیکھے تو مسلمان ہونے پر مجبور ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے، صحابہ کرام کے اخلاق کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے،
اب تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس پر جو ہے وہ گفتگو شروع کر دوں۔ نبی کا اخلاق اور صحابہ کرام کا اخلاق جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، بہت لمبی جو ہے وہ ایک موضوع ہے۔ تو اس لیے اخلاق اور کردار اچھا ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ متاثر ہو جائے، اس لیے فرمایا تمام لوگوں سے اچھی گفتگو کرنی چاہیے اور اپنے الفاظ کو بڑے مہذب طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ جس طرح کے مثالیں موجود ہیں، ایک دیہاتی تھا اور چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا ہے اور اس کی بکریاں اتنی تھیں کہ پورا جو ہے وہ اس کا جگہ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے بکریوں سے، بے شمار بکریاں۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بڑی تیرے پاس بکریاں ہیں، کس نے دی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ فرمایا کس کی ہیں؟ تو کہنے لگا یہ اللہ کی بکریاں ہیں، اس نے امانتاً مجھے دی ہیں۔ تو یہ ہے گفتگو کا طریقہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، کہنے لگے کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، البتہ پیدا میں ان سے پہلے ہوا ہوں۔ وہ مجھ سے بڑے ہیں، البتہ پیدا میں ان سے پہلے ہوا ہوں۔ کتنی اچھی گفتگو ہے، ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ جواب بھی ہو جائے اور کلام بھی پاکیزہ ہو، زبان بھی خراب نہ ہو۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کا ادب کا بھی خیال ہے اور حقیقت بھی بتا دی ہے کہ میں پیدا پہلے ہوا ہوں، یعنی عمر میں تو میں بڑا ہوں، لیکن ادب اور درجے کے اندر وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے اور ان کی ایک بات نقل فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں اور وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا، لوگوں نے آگ جلائی ہوئی ہے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کرنا چاہا۔ اب آگ کو کہتے ہیں نار، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اے اہل النار، آگ والو، یعنی آگ کے پاس بیٹھے ہیں نا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ نہیں ارشاد فرمایا، کیونکہ آگ والے تو جہنمی بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آگ والا کہا جاتا ہے، اصحاب النار۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل الزور، اے روشنی والو۔ کیسے مخاطب کیا؟ اے روشنی والا، کیونکہ آگ کی بھی روشنی تھی، تو اس جملے کے ساتھ مخاطب کیا، آگ والا جملہ استعمال نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے گفتگو کا طریقہ اور حسن گفتگو ہوتا ہے، گفتگو کی خوبصورتی جس کی وجہ سے انسان متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنی گفتگو کو اچھی کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بندہ اچھی گفتگو نہیں کرتا تو رب کے قرآن نے اس کے بڑے نقصانات بھی بیان فرمائے۔ فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي یقول التی یا احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر، میرے بندوں کو حکم دیجئے، بتا دیجئے، یقول التی یا احسن، کہ جب بھی گفتگو کریں احسن گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان تو تیار رہتا ہے کہ ان کے درمیان جھگڑا کروائے، ان کے درمیان کیا کروائے؟ فرمایا اچھی گفتگو نہیں ہوگی تو جھگڑا پیدا ہوگا، لڑائی پیدا ہو جائے گی۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ انسان کا واضح دشمن ہے شیطان۔ شیطان تو انسان کا دشمن ہے اور وہ چاہتے ہی ہے کہ ہر وقت انسان کے درمیان جھگڑا رہے، وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انہیں کہو اچھی گفتگو کریں، اور فرمایا کہ اگر گفتگو اچھی نہیں ہوگی تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ لوگ چھوڑ جائیں گے۔ لوگ کیا کریں گے؟ چھوڑ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے یہ بندہ، اس کی زبان ہی صاف نہیں ہے، اس کی زبان ہی اتنی گندی ہے، دور ہی رہو اس سے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے پیغمبر، یہ جو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زبان بڑی نرم ہے، آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زبان اچھی نہ ہوتی، آپ کی گفتگو سخت ہوتی میرے پیغمبر، تو یہ کبھی بھی آپ کے پاس نہ آتے، کبھی بھی آپ کے قریب نہ آتے، کیونکہ گفتگو اچھی نہ ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اچھی گفتگو رکھنی چاہیے۔ اگر تم سے کوئی بری گفتگو بھی کرتا ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ آپ اسے اچھی جو ہے وہ بات سے جواب دیں، ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ اسے اچھی گفتگو کے ساتھ جواب دیا کریں، اچھی بات کہا کریں۔ اگر کوئی گالی بھی نکالتا ہے، اگر کوئی برا بھلا بھی کہتا ہے۔ ایک شخص مسلمان نہیں تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لان تان کرنے لگا، اور اسے کسی نے کہا کہ اپنی ماں کے بارے میں ایسے کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ وہ میری ماں نہیں ہے، میں انہیں ماں نہیں مانتا، اما عائشہ کو میں ماں نہیں مانتا۔ یہ بات آ کر اس نے، اس صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ذکر کی کہ ایسے ایسے وہ شخص ہے، وہ آپ کو ماں ماننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، اس لیے کہ میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ میں کس کی ماں ہوں؟ مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں، اس لیے وہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بھی دے دیا اور گفتگو بھی سنجیدہ فرمائی، گفتگو بھی، اسے کوئی گالیاں گلوچ نہیں دینا شروع کر دی کہ وہ مجھے ماں کیوں نہیں مانتا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں نہیں۔ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ۔ اس لیے اچھی گفتگو کرنی چاہیے جس سے لوگ متاثر ہوں اور اپنی زبان بھی پاکیزہ رہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔